مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو واقعہ ہے یہ مثنوی شریف میں مولانا جلال الدین رومی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غم گساری اور حضور کی جانب سے کی جانے والی مدد کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ عرب کے اندر ایک صحرا جہاں پر ایک بہت بڑا قافلہ آ رہا تھا، وہ قافلہ اچانک پانی کے ختم ہونے کی وجہ سے بے چین ہو گیا، بے قرار ہو گیا۔ اس قافلے کے اندر چھوٹے بھی تھے، بڑے بھی تھے، بچے، بوڑھے، عورتیں، جوان، سب اس قافلے میں شامل تھے۔ سب کا حال بہرحال برا تھا، اور یہ کنڈیشن تھی کہ دور دور تک پانی نہ تھا اور موت ان کے سامنے رقص کرتے نظر آ رہی تھی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ناگہانی آ مغیث ہر دو کون مصطفیٰ پیدا شدہ از بحر اون، یعنی اچانک دو جہاں کے فریاد رس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی مدد فرمانے وہاں پہنچ گئے۔ جب حضور کو پتہ لگا کہ قافلہ آیا ہوا ہے، پانی کی کمی ہو گئی، تو اللہ کے نبی وہاں پہنچ گئے، اور حضور کو دیکھ کر ان سب میں جان آ گئی۔ وہ سب کے سب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے انہیں تسلی دی، جیسے عام طور پر دی جاتی ہے، تو اللہ کے نبی نے ان کو تسلی دی، اور پھر حضور نے غیب کی خبر دی۔ کہا کہ دیکھو قافلے والوں، تمہارے سامنے جو یہ ٹیلا ہے، اس ٹیلے کے پیچھے سے ایک سیاہ رنگ کا حبشی غلام آ رہا ہے، اور اس غلام کے پاس پانی کا ایک مشکیزہ ہے، کسی بھی طریقے سے اس کو اونٹنی سمیت میرے پاس لے کر آ جاؤ۔ قافلے والوں نے اللہ کے نبی کی بات پر عمل کیا، اور حضور کی ڈائریکشن کے مطابق اس حبشی غلام کو سرکار کے پاس لے کر آ گئے۔ اللہ کے نبی نے اپنا دست رحمت یعنی اس حبشی غلام سے حضور نے مشکیزہ لیا، اور اپنا دست رحمت اس مشکیزے پر پھیرا، اور اس مشکیزے کا منہ اللہ کے نبی نے کھول دیا، اور فرمایا کہ آؤ، جس قدر پیاسے ہو آتے جاؤ اور اپنی پیاس بجھاتے جاؤ۔ قافلے والے آتے گئے، اس مشکیزے کے اندر سے پانی بہتا جا رہا ہے، لوگ اپنی ضروریات کو پورا کرتے رہے، سیراب ہوتے رہے، یہاں تک کہ اس برتن کے اندر پانی ختم نہیں ہوا، اور سب جتنے بھی لوگ تھے جن کے پاس برتن تھے، ان سب نے اپنے اپنے برتن اس مشکیزے سے بھر لیے، لیکن وہ برتن ختم نہ ہوا۔ اللہ کے نبی کا یہ معجزہ دیکھ کر وہ حبشی غلام حیران ہوا، اور حضور کے دست مبارک کو چومنے لگا، تو اللہ کے نبی نے اپنا دست انور اس کے منہ پر پھیر دیا۔ مولانا روم فرماتے ہیں، شد سپیدہ زنگی زادہ حبش، فرماتے ہیں ہم چو بدرو روزے روشن شد شبش، فرماتے ہیں اس حبشی کا سیاہ رنگ کافور ہو گیا، اور وہ سفید پر نور ہو گیا، یعنی اللہ کے نبی کا دست رحمت اس پر پڑا تو اس کے چہرے کی سیاہی ختم ہو گئی۔ پھر اس حبشی نے کلمہ پڑھا، اور دل اس کا منور ہو گیا کلمے سے، اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اب جب مسلمان ہونے کے بعد جب اپنے مالک کے پاس پہنچا، تو اس کا مالک کہنے لگا تو کون ہے؟ وہ بولا کہ میں تمہارا غلام ہوں، میرا فنا فنا نام ہے۔ مالک نے کہا نہیں، تم غلط کہتے ہو، میرا غلام تو بڑا سیاہ رنگ کا تھا، تم تو بڑے سفید رنگ کے ہو۔ تو وہ بولا کہ بات تمہاری ٹھیک ہے، مگر یہ سب ہوا کیسے؟ یہ اس منبع نور زاد برکات محمد رسول اللہ سے ملنے کے بعد ایسا ہوا کہ انہوں نے میرے چہرے پر اپنا دست مبارک پھیرا، اور میرا چہرہ روشن ہو گیا، پورا جسم روشن ہو گیا۔ تو مالک نے یہ جب قصہ سنا، اور جب یہ پورا قصہ اس نے سن لیا، تو اس کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت پیدا ہوئی، اور وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ تو دوستو، اس حکایت سے سبق یہ ملا کہ حضور باذن اللہ دو جہاں کے فریاد رس ہیں، اور مصیبتوں کے وقت اللہ کے نبی مدد فرماتے ہیں۔ اور پھر اگر کوئی شخص یہ کہے کہ حضور مدد نہیں فرما سکتے اور کسی کی فریاد نہیں سن سکتے، تو وہ کس قدر بے خبر ہے۔ بس ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ فریاد امتی جو کرے حال زار کی، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔